فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضی عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، اور 10ویں ریکارڈنگ میں فصل چہرم شروع ہو رہی ہے۔ عنوان ہے عائشہ اور امویوں میں دوستی کے اسباب۔ آپ نے پہلے دیکھا کہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی اور عناد رکھنے کی وجہ سے کتنا ان سے ٹکر لی اور ان کی حکومت کے زمانے میں کس قدر جنگ اور مقابلہ کیا، لیکن جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں جام شہادت نوش فرما لیا تو اپنی مقاومت کو جنگ سرد میں تبدیل کر کے ایک لمحہ بھی امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے۔ نیز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عائشہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے کتنی بھیانک جنگ لڑی، اور جب امام علیہ السلام ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور اس کی خبر عائشہ کو معلوم ہوئی تو خوشی کے مارے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 160-155 پر موجود ہے۔ پھر اس شعر کو پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: علی گزر گئے اور اب ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ مجھے ان کی موت سے اپنے دل کو اتنی خوشی ہو رہی ہے جیسے خاندان کا کوئی مسافر اپنے عزیز تر رشتہ دار کے گھر واپس آنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، علی کی موت سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ خاندان علوی سے عائشہ کی عداوت آتش اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ حتیٰ شوہر کے نواسے سے پردہ کر لیا اور ان سے ملاقات نہیں کی۔ یہ روایت طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ جو کچھ یعقوبی اور ابو الفرج اصفہانی نے اس زمانے کے واقعات بیان کیے ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عائشہ کی دشمنی خاندان علوی سے اسی طرح باقی رہی اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ جو عائشہ اور بنی امیہ کے درمیان بطور عموم اور خاص طور پر معاویہ سے گٹھ جوڑ باندھا رہا۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے وقت احتضار اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کچھ وصیتیں کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی: اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ممانعت پیش آئے اور میری آخری آرزو پوری نہ ہو سکے تو اس وقت حتی الامکان کوشش کرنا کہ ایک قطرہ خون زمین پر نہ گرنے پائے۔ اور جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور تکفین کے بعد اہل خاندان جسد مبارک کو لے کر قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے لگے تو بقول مقاتل طالبین ام المومنین عائشہ خچر پر سوار ہو گئیں اور ان کے ساتھ بنی امیہ، جنہوں نے اپنے گناہ کو ان کے کاندھے پر ڈال دیا تھا، جسد مبارک اور جو لوگ جنازے میں شریک تھے ان کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جانے سے روک دیا۔ اس فعل ناشائستہ پر ایک مشہور شعر کہا گیا: ایک دن خچر پر تو ایک روز اونٹ پر سوار ہوئی۔ یعقوبی لکھتا ہے: مروان بن حکم اور سعید بن عاص سوار ہوئے اور
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو جد بزرگوار کے پہلو میں دفن کرنے سے منع کیا۔ عائشہ خچر پر سوار ہو کر مجمع عام میں آئیں اور واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے اور اس میں کسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہوں۔ ابو بکر کا پوتا قاسم نے جواب دیا، اے پھپھی، ہمارے سر ابھی تک جنگ جمل کے خون سے صاف نہیں ہوئے ہیں، آیا آپ چاہتی ہیں کہ آنے والا دن خچر کا دن کہلائے؟ لیکن لشکر علوی بھی خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ بعض لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، آقا، ہم لوگوں کو آل مروان سے نمٹنے کے لیے جانے دیجیے، خدا کی قسم یہ لوگ ہماری نظروں میں ایک لقمے سے زیادہ نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی نے وصیت کی ہے کہ میرے جنازے کی خاطر ایک قطرہ بھی خون کا نہ بہانا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ قبرستان بقیع لے جایا گیا اور دادی فاطمہ بنت اسد جو امیر المومنین علیہ السلام کی ماں تھیں ان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین عائشہ کی یہ تمام کارکردگی اہل بیت علیہ السلام سے کینہ اور دشمنی کی علامت تھی۔ یہی وجہ تھی جو عائشہ اور بنی امیہ خاص طور سے معاویہ کے درمیان دانت کاٹی دوستی کی باعث بنی۔ معاویہ اور اس کے حکمرانوں نے خوب تعظیم و تکریم کی اور آپ عائشہ کو ہدیہ اور تحفے بھیج کر مالی تعاون کیا۔ عنوان ہے معاویہ کے تحفے۔ جس گھڑی محقق معتبر تاریخ کے متون کو بغور دیکھتا ہے تو عائشہ اور حکومت اموی کے درمیان گہری دوستی کی شگفت آمیز علامت پاتا ہے، جبکہ یہ دونوں گروہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے اور قتل عثمان کے مسئلے میں ایک دوسرے سے نوک جھوک بھی ہوئی تھی، لیکن مصلحت وقت نے ایک دوسرے کو کافی نزدیک کر دیا تھا اور وہ ایک لشکر کی شکل میں ہو گئے تھے۔ حکومت اموی کی مرات مالی نے عائشہ سے زیادہ قریب کر دیا اور متعدد بار اموال کثیر نیز قیمتی تحفے معاویہ کی طرف سے اور دوسرے رؤسائے حکومت اموی نے ان کی خدمت میں بھیجے۔ ہم نے ان تمام دلیلوں کو معتبر تاریخ سے جمع کیا ہے اور اپنے مدعی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی حیلۃ الاولیاء میں عبد الرحمن بن قاسم سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ معاویہ نے عائشہ کی خدمت میں مختلف تحفے بھیجے جن میں لباس اور پیسے نیز قیمتی چیزیں بھی تھیں، اور یہ روایت حیلۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ یعنی ابو نعیم اصفہانی عروہ بن زبیر سے نقل کرتا ہے، معاویہ نے دوسری مرتبہ 1,00,000 درہم نقد عائشہ کے پاس بھیجے۔ 8ویں صدی کا مشہور مورخ ابن کثیر عطا سے روایت کرتا ہے، معاویہ نے مکہ سے عائشہ کے پاس ایک قیمتی ہار بطور ہدیہ بھیجا جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، اور اس تحفے کو ام المومنین عائشہ نے قبول کیا۔ یہ روایت ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 137، سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 پر ہے۔ طبقات الکبریٰ میں یوں آیا ہے کہ منقدر بن عبداللہ ام المومنین عائشہ کے یہاں گیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد عائشہ نے پوچھا، آیا فرزند رکھتے ہو؟ مقندر بن عبداللہ نے جواب دیا، نہیں۔ عائشہ نے کہا، اگر ہم اس وقت 10,000 درہم کے مالک ہوتے تو تمہیں دے دیتی تاکہ اس سے کنیز خرید لیتے اور اس سے صاحب اولاد ہوتے۔ یہ ملاقات تمام ہو گئی۔ اتفاق سے اسی روز غروب کے وقت معاویہ کی طرف سے کافی مقدار میں رقم آ گئی۔ عائشہ نے کہا، کتنی جلدی میری مراد تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے اسے بلایا مقتدر کو اور 10,000 درہم دیے اور میں نے اس رقم سے ایک کنیز خرید لی۔ ایک دوسرا واقعہ ابن کثیر سعد بن عزیز سے نقل کرتے ہیں، معاویہ نے ایک بار عائشہ کا 18,000 دینار قرض چکایا جو انہوں نے لوگوں سے لے رکھا تھا۔ آپ حضرات نے یہاں تک معاویہ کی عائشہ کی نسبت مرات مالی کا نمونہ ملاحظہ فرمایا۔ یہ صرف معاویہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اموی رؤسا نے بھی اس راہ پر گامزن رہے اور کبھی کبھار ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجتے رہے، جن میں ایک حاکم میں بصرہ عبداللہ بن عامر ہے جس نے ایک مرتبہ عائشہ کے پاس پیسے اور لباس کی شکل میں تحفے بھیجے۔
صدیاں گزرنے کے بعد جب مورخین نے حکومت اموی کی طرف سے عائشہ کی مالی مدد کا اس مقدار میں تذکرہ کیا تو یقیناً اس کی مقدار اس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، اور حکومت جو عائشہ کا احترام کرتی تھی وہ صرف دنیاوی مصالح اور مفاد پرستی کی وجہ سے تھا، اور وہ بھی جو کچھ احترام کرتی تھیں وہ اپنے مفاد کی خاطر تھا۔ ان مفاد پرستی کی وجہ سے اسلام اور مسلمین کو جو نقصانات پہنچے ہیں انہیں آئندہ بیان کریں گے۔ عنوان ہے اموی حکومت میں عائشہ کا رسوخ۔ سامعین کرام، جو کچھ ہم نے عائشہ کی زندگی اور ان کی سیاسی اور اجتماعی کارنامے کو بیان کیا ہے، اگر آپ حضرات اس پر غور کریں گے تو ان کی سیاسی سوجھ بوجھ پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ عائشہ سیاست اور معاشرتی نفوذ کے لحاظ سے ان صفات کی حامل تھی جو ایک سیاستدان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ اپنے زمانے میں سب پر حاوی تھیں۔ اس بات کو ہم بعد کی صفحات میں بھی مختلف طریقوں سے پیش کریں گے۔ ان کی پہلی خاصیت یہ تھی کہ ان کی بات سب کے دل میں اتر جاتی تھی۔ صاحب طبقات کبریٰ لکھتے ہیں کہ مرا بن ابی عثمان جو عبد الرحمن بن ابو بکر کا آزاد کردہ تھا، ایک روز عبد الرحمن کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ ایک خط زیاد کو لکھ دیں تاکہ حاجت پوری ہو جائے۔ عبد الرحمن نے خط یوں لکھا کہ زیاد کو بجائے ابو سفیان کا بیٹا قرار دینے کے اس کو عبید کا فرزند لکھ دیا۔ جب مروہ بن عثمان نے خط کو دیکھا تو عبد الرحمن سے کہا، ہم اس خط کو زیاد کے پاس لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری حاجت اس خط سے پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ عائشہ کے پاس آیا اور ان سے بھی وہی درخواست کی۔ ام المومنین عائشہ نے اس طرح زیاد کو خط لکھا۔ یہ خط ام المومنین عائشہ کی طرف سے ہے۔ زیاد بن ابو سفیان مرا خط لے کر زیاد کے پاس گیا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد کہا، تم ابھی چلے جاؤ اور کل صبح سویرے میرے پاس آنا تو ہم تمہاری حاجت کو پورا کر دیں گے۔ مرا بن ابی عثمان دوسرے روز زیاد کے پاس گیا تو کیا دیکھا کہ حاضرین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ زیاد نے اپنے غلام سے خط پڑھنے کو کہا۔ اس نے عائشہ کے خط کو پڑھا۔ یہ خط ہے ام المومنین کی طرف سے زیاد بن ابو سفیان کو۔ خط کے تمام ہونے کے بعد زیاد نے مرا بن عثمان کی حاجت کو پورا کر دیا۔ یہ روایت طبقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 99 پر ہے۔ یاقوت ہموئی اسی داستان کو نہر مرا کے مادے میں اپنی جغرافیائی انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں، زیاد عائشہ کے خط سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے مرا کا خوب اکرام کیا۔ وہ خط تمام ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا، یہ خط ام المومنین عائشہ نے میرے نام لکھا ہے۔ پھر حکم دیا کہ مرا بن عثمان کو 100 ایکڑ زمین نہر ابلا کے کنارے دے دی جائے اور اس میں زمین کی آبیاری کرنے کے لیے ایک کنواں کھودا جائے۔ یہی وہ نہر ہے جو مرا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ زیاد نے نوشتہ عائشہ اور رسوخ کلام سے اپنا فائدہ اٹھایا، کیونکہ ام المومنین نے اس کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم کیا اور اپنے خط میں اسی عنوان سے مخاطب کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ ان کے خط کو مجمع عام میں پڑھا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بات کو جان لیں کہ دور حاضر کی بزرگ شخصیت عائشہ بھی اس کے نسب اعلیٰ کو پہچانتی ہے اور سابق رئیس قریش ابو سفیان کا بیٹا ہے اور خلیفہ وقت کا بھائی جانتی ہے۔ عائشہ نے دیگر مواقع پر بھی زیاد کو خط لکھا اور اس میں لوگوں کی رعایت مالی کا خیال رکھنے کی تاکید کی، جس کے جواب میں زیاد نے خط بھیجا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 217 پر ہے۔ عنوان ہے عائشہ اور معاویہ کا ایک دوسرے پر چوٹ۔ عداوت علی میں اگرچہ عائشہ کی معاویہ سے ایک داد کاٹی دوستی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے ان دونوں میں دوری ہو گئی اور رفتہ رفتہ ایک جنگ سرد میں تبدیل ہو گئی تھی۔ معاویہ نے شب و روز کی تک و دوک کے بعد زمام حکومت کو ہاتھ میں لے لیا، مگر وہ اس پر بھی خوش نہیں تھا، بلکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ اپنی حکومت و سلطنت کو موروثی بنا ڈالے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور بھیانک ہو گیا جب اس کے قدیم دوست جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے حکومت کو خاندانی بنانے میں کسی طرح راضی نہیں ہوئے، لہٰذا معاویہ نے اپنے بھیانک چہرے کو ظاہر کر دیا
ام المومنین عائشہ ان حالات میں معاویہ کے مخالف گروہ سے جا ملی اور معاویہ سے اپنی دوستی توڑ ڈالی۔ عائشہ اور معاویہ کے درمیان پہلا اختلاف اس بات پر ہوا کہ اس نے شہر کوفہ محب علی حجر بن عدی کو قتل کر ڈالا۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں، عائشہ نے اپنے نمائندہ عبد الرحمن بن حرز کو شام بھیجا تاکہ معاویہ سے حجر اور ان کے ساتھیوں کے لیے سفارش کرے، مگر عبد الرحمن اس وقت دمشق پہنچا کہ معاویہ نے ان لوگوں کو شہید کر ڈالا تھا۔ فرستادہ عائشہ مایوس اور ناامید ہو کر واپس چلا آیا اور اس نے پوری داستان بیان کی۔ جب عائشہ نے ان باتوں کو سنا تو بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، اگر ہم کو اس کا خوف لاحق نہ ہوتا کہ ہم ہی ہر بار اوضاع کو خراب کرتے ہیں تو اس کو بتا دیتی اور یہ ناگوار حادثہ پیش نہ آتا، لیکن اس بار میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اور حجر کا انتقام ضرور لوں گی۔ خدا کی قسم حجر مومن اور مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192، اغانی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ عائشہ کا یہ کہنا کہ اگر ہم کو اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ہر بار ہمیں انقلاب برپا کرتے ہیں اور حالات کو درگوں بناتے ہیں تو اس کے امور کھٹائی میں پڑ جاتے، وہ یہ کہ عثمان کے خلاف لوگوں کو ورگلانے کی باغ دوڑ آپ ہی کے ہاتھوں میں تھی، اور جو ان کی نظر میں امور سخت ہو گئے اس کی وجہ یہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تخت خلافت پر بیٹھ گئے۔ یہ مسئلہ ام المومنین عائشہ پر اس قدر گراں گزرا تھا کہ آپ دعا مانگتی تھی کہ آسمان زمین پر پھٹ پڑے تاکہ سب نابود ہو جائے، لیکن خوش نصیبی یہ رہی کہ ان کی آرزو نقش برآب ہو کر رہ گئی اور امام علیہ السلام نے مسند خلافت کو زینت بخشی، لہٰذا کمر ہمت باندھی تاکہ انقلاب برپا کر کے خلافت کو امام علیہ السلام کے جنگل سے چھڑا لیں۔ اسی بنا پر خونی جنگ جمل برپا کر دی اور اس میں بھی کامیاب نہ ہوئی اور نتیجے میں اپنے چچا زاد بھائی طلحہ اور ان کے فرزند نیز بہنوئی زبیر کو ہاتھوں سے کھو ڈالا۔ اس حادثے نے ان کو رنج و غم کا تحفہ پیش کیا، لہٰذا ان کو ڈر تھا کہ کہیں معاویہ کے خلاف محاذ آرائی کی تو شاید ناگوار حادثات پیش آئیں اور پہلے کی طرح پھر محنت پر پانی پھر جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جو اپنے غصے کو پی گئیں اور معاویہ کے مقابلے میں سکوت اختیار کر لیا۔ قتل حجر کے سلسلے میں عائشہ کی دوسری باتیں تاریخ کی کتابوں میں یادگاری حیثیت سے موجود ہیں جو ان کی سیاسی گہرائی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ عائشہ نے کہا، خدا کی قسم اگر معاویہ نے اہل کوفہ کی بزدلی کا احساس نہ کیا ہوتا تو ہرگز جرأت اور جسارت نہ کرتا کہ حجر اور ان کے ساتھیوں کو قید کر کے قتل کر دیتا، لیکن فرزند جگر خورے نے عرب کی غیرت اور حمیت کو بھانپ لیا ہے کہ یہ لوگ اپنی غیرت اور حمیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم حجر اور ان کے ساتھی شجاعت اور حمیت میں بہت بلند تھے۔ ایک شاعر نے خوبصورت شعر کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ چلے گئے جن کے بلبوتے پر زندگی گزارتے تھے، اور ہم ان کے بعد اس طرح ہیں جیسے جزام شخص کی کھال کہ جو نہ نفع بخش ہے اور نہ ہی خیر کی امید ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا گویا عیب ہے، جبکہ ان لوگوں نے کوئی برائی بھی نہیں پھیلائی ہے۔ عنوان ہے قتل محمد بن ابی بکر۔ عائشہ اور معاویہ کے درمیان اختلاف کا دوسرا سبب جو بنا وہ ان کے بھائی محمد بن بکر کا قتل ہے۔ ابن عبد البر اور ابن اسیر نقل کرتے ہیں کہ جس سال معاویہ حج کرنے گیا تو زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مدینہ آیا۔ قیام کے دوران ایک دن عائشہ سے ملاقات کرنے گیا تو آپ نے سب سے پہلے جس بات کو چھیڑا وہ حجر بن عدی کا قتل تھا۔ اس سلسلے میں عائشہ نے معاویہ کو بہت کچھ سنایا۔ اس پر معاویہ نے کہا، اے ام المومنین، مجھے اور حجر کو ہنگام حشر تک چھوڑ دیجیے۔ ہمیں بعض مورخوں نے اس ملاقات کی داستان کو تفصیل سے لکھا ہے کہ معاویہ جیسے ہی بیٹھا تو عائشہ نے کہا، اے معاویہ، یہ تم کیسے اطمینان کے ساتھ میرے گھر میں آ گئے؟ تم نے خوف نہیں کھایا کہ کہیں ہم تم سے اپنے بھائی محمد بن بکر کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں؟ معاویہ نے جواب دیا، میں آپ کے گھر میں امان کے ساتھ وارد ہوا ہوں۔ عائشہ نے کہا، اے معاویہ،
آیا ہجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں خدا سے خوف نہ کھایا؟ معاویہ نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف شہادت دی تھی انہی نے انہیں مارا ہے۔ احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں عائشہ نے جب یہ کہا کہ اے معاویہ تم کیسے ہمارے گھر میں آ گئے، تو معاویہ نے جواب دیا آپ ہرگز ہم کو قتل نہیں کر سکتی کیونکہ گھر خانہ امن ہے، اور ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خدا پر ایمان رکھنے والا ہرگز گھر میں قتل نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے عائشہ سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور آپ کی حاجت ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں؟ عائشہ نے کہا بہت اچھا ہے۔ معاویہ نے کہا پھر مجھ کو چھوڑ دیجئے، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے بارگاہ خداوندی میں ملاقات کریں گے۔ جیسا کہ کتب تاریخ میں ہے کہ عائشہ کے بھائی محمد بن بکر 37 ہجری میں اور حجر بن عدی 50 ہجری میں قتل کیے گئے، مگر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ام المومنین عائشہ کیوں اور کیسے 13 برس تک خاموش بیٹھی رہیں اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک کلمہ بھی زبان پر نہ لائی، اور جب ہجر اور ان کے ساتھی مارے گئے تب اپنے بھائی کا دردناک قتل یاد آیا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا ہوگا جب ان دونوں کے روابط خراب ہو گئے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عائشہ نے عبد الرحمن بن حرز کو مدینے سے شام بھیجا اور ان کے ساتھیوں کو معاویہ کے ہاتھوں چھڑا لائیں، اور اس کی خبر تمام بلاد اسلامی کے گوشہ و کنار تک پھیل گئی تھی، اور عمومی حکومت میں عائشہ کے نفوذ اور رسوخ کا پہلے ہی سے لوگوں میں ڈھنڈورا پٹا ہوا تھا، اور لوگ کافی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کی سفارش حکومت عموی رد نہ کرے گی، معاویہ ان کو مایوس نہیں کرے گا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ اچانک نمائندہ نا امید ہو کر واپس آیا اور پہلی مرتبہ عائشہ کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ اس واقعے نے تمام بلاد اسلامی میں عائشہ کی شخصیت کو کافی مجروح کیا، کیونکہ خلفۂ ثلاثہ کے زمانے میں آپ کافی با رسوخ تھیں، اور خلافت کی مشینری سوائے حکومت علوی کے ہمیشہ ان کی رائے کا احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی سفارش ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئی۔ جب آپ نے ان کی تمام مقام و منزلت کو پہچان لیا تو اس واقعے نے ضرور ان کے اوپر کوہ گراں کا کام کیا ہوگا، اور خشم اور کینہ ان کو آتش فشاں پہاڑ بنا ڈالا ہوگا۔ آیا یہی اسباب اور عوامل باعث نہیں تھے کہ سالہ سال معاویہ نے گہری دوستی اور ان تمام مرارت مالی کے باوجود معاویہ سے جھگڑا کرنے لگی اور اس کے برے افعال سے نقاب کشائی کرنے لگی، نیز اپنے بھائی کے خون ناحق کو باوجود یہ کہ 13 سال گزر چکے تھے یاد کرنے لگی۔ مکار سیاستدان معاویہ نے بھی بہتری اسی میں دیکھی کہ عائشہ کے غصے کے سامنے ٹھنڈا رہے اور اپنی قدیم دوستی کو یاد دلائے، نیز جو محبت و تحفے ان کی خدمت میں بھیجے تھے ان کو گوش گزار کرے۔ لیکن جیسا کہ اس سے قبل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عائشہ کوئی معمولی عورت نہ تھی بلکہ ایک طاقتور ذہین عورت تھی، ابھی غصے سے ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ معاویہ نے اسی وقت بجائے زخم پر مرہم کے ان کے دل پر نمک چھڑک دیا کہ بیعت یزید کی خاطر اس نے ان کے بھائی کو مروایا ہے۔ اچانک عبد الرحمن بن ابی بکر کی خبر مرگ کی وجہ سے عائشہ اور معاویہ کے درمیان پھر سے غیظ و غضب کے تارے شعلہ بھڑکنے لگے۔ عنوان ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کو زہر دیا گیا۔ عائشہ اور معاویہ کے درمیان تیسرا سبب جو اختلاف کا سمجھ میں آتا ہے وہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن بکر کی ناگہانی موت ہے۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب معاویہ مسلمانوں کو بیعت یزید کے لیے آمادہ کر رہا تھا، ایک دن حاکم مدینہ مروان بن حکم نے خطبے میں یزید کا نام لے لیا اور اس کو ولی عہد بتانے کا لگا۔ اس وقت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے اور مروان کو خوب برا بھلا کہا۔ مروان نے عبد الرحمن کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا، ان جملوں کو استعمال کیا تھا کہ یہ وہی آدمی تو ہے جس کے بارے میں قرآن میں اس طرح آیا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا تھا تمہارے لیے حیف ہے کہ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ تھا یہ کہ تمہارے لیے حیف ہے تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو۔ اور یہ عائشہ گھری کے اندر سے چیخنے لگی کہ خداوند عالم نے
ہمارے خاندان کے سلسلے میں کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ہاں اگر نازل کیا ہے تو تمہاری بے گناہی کو واقع افق میں بیان کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 میں ہے۔ مشہور مورخ ابن اثیر اس واقعے کو یوں نقل کرتا ہے کہ معاویہ نے یزید کی بیعت لینے کے لیے اپنے والی اور حاکم مروان کو خط بھیجا۔ اس نے حسب دستور اپنے خطبے میں کہا کہ امیر المومنین معاویہ نے اپنا ایک ولی عہد معین کیا ہے، تم لوگوں پر احسان کیا ہے، اس نیک کام میں کوتاہی نہیں کرو، اس عہدے پر اپنے فرزند یزید کو نامزد کیا ہے۔ عبد الرحمن نے جیسے ہی سنا فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے مروان، معاویہ بھی جھوٹ کہتا ہے اور تم بھی جھوٹ بولتے ہو، تم لوگوں نے عوام کی خیر و صلاح کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ تم لوگ خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، جس طرح قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں نے کیا، ایک مرا تو دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو گیا، اور تم لوگ بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ مروان نے کہا، اے لوگو، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جس نے اپنے والدین سے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے حیف ہے کہ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو۔ اس بات کو عائشہ نے پس پردہ سن لیا تو اسی مقام سے فریاد بلند کرنے لگی، اے مروان، تم لوگ خاموش ہو جاؤ۔ مروان نے بحالت مجبوری ان کی طرف رخ کیا۔ عائشہ نے کہا، آیا تو وہی ہے کہ جس نے عبد الرحمن کے بارے میں کہا کہ اس کی قرآن میں مذمت آئی ہے، تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو، خدا کی قسم وہ اس آیت کا مخاطب نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا شخص ہے، تم تو پہلے ہی سے ملعون خدا ہو۔ دوسری روایت میں یوں آیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، خدا کی قسم جو کچھ تم نے عبد الرحمن کی نسبت کہا اس میں سے وہ نہیں ہے، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے باپ پر اس وقت نفرین کی جب تم اس کے صلب میں تھے، اور اس طرح تم پر پہلے ہی سے خدا کی پھٹکار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مروان بن حکم نے بار دیگر بیعت یزید کا بیڑا نہیں اٹھایا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ معاویہ نے ایک مدت کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کا سفر کیا، پھر مدینے آیا، جس کو ہم نے مدینے میں وارد ہونے کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن اس وقت دوسرے نقطے کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے۔ صاحب استیاب ابن عبد البر لکھتے ہیں، معاویہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھا رہا اور لوگوں کو بیعت یزید کی دعوت دی، جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس پر اعتراض کیا اور ان لوگوں کے درمیان کافی تو میں ہوئی۔ عبد الرحمن نے کہا، اے معاویہ، آیا خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی ہے کہ ایک بادشاہ دنیا سے گیا کہ اس کی جگہ دوسرا بادشاہ آ گیا؟ کسی طرح لوگوں کی رضائیت کا خیال نہیں ہے، تم ہرگز بیعت نہیں کرو گے۔ کسی طرح لوگوں کی رضائیت کا خیال نہیں ہے، ہم ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ اسی رات معاویہ نے عبد الرحمن کے پاس 1,00,000 درہم بھجوائے تاکہ بیعت یزید پر راضی ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس رقم کو قبول نہیں کیا اور کہا، ہم ہرگز اپنے دین کو دنیا سے نہیں بیچیں گے۔ اس کے بعد مدینے سے مکہ کی طرف چل دیے، لیکن قبل اس کے کہ یزید کی بیعت مرحلہ اختتام تک پہنچے دنیا سے چل بسے۔ یہ روایت استیاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306، اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 پر موجود ہے۔ ابن عبد البر مزید لکھتا ہے، عبد الرحمن مکے کے اطراف میں مقام حبشی پر ناگہانی موت سے مرے، جو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، اور اسی جگہ دفن بھی ہوئے۔ نیز کہتے ہیں کہ انہوں نے حالت خواب میں جان دی، لیکن جس وقت عائشہ ان کی خبر مرگ سے مطلع ہوئیں، انہوں نے مکہ کا سفر کیا۔ جب مقام حبشہ پر پہنچی تو قبر برادرہ پر گئیں اور خوب گریہ کیا اور ان اشعار میں بہن و نوحہ کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم دونوں ایک طویل مدت تک بادشاہ ہیرا جزیمہ کے 2 ندیم کی طرح تھے، جو دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، لیکن میری بھائی کی موت نے اس وقت ہم دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ ان تمام الفتوں اور محبتوں کے باوجود ایسا لگتا ہے گویا ایک رات بھی ساتھ میں نہیں تھے۔ یہ روایت
استیاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 پر ہے۔ پھر روتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر تمہارے دفن کے وقت موجود ہوتی تو تمہارے ساتھ دفن ہو جاتی تاکہ تمہارے حال پر گریہ کناں نہ رہتی۔ ہاں، اس طرح عائشہ و بنی امیہ کے درمیان اختلاف کو نئی قوت مل گئی اور جنگ کے شعلے مزید بھڑکنے لگے، لیکن عائشہ نے ایسے حالات میں اپنے بھائی کو کھو دیا۔ عبد الرحمن کی ناگہانی موت نہیں آئی تھی بلکہ اس کے اسباب و علل غور طلب ہیں۔ اس کی شناخت اس طرح ہوئی کہ جس طرح مالک اشتر مصر کے راستے میں مار ڈالے گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر اور سعد بن ابی وقاص کی موت بھی اسی طرح ہوئی۔ یہ تمام مشہور شخصیتیں یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ماری گئیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے عائشہ اور حکومت اموی کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکی، کیونکہ انہوں نے اس راہ میں اپنے عزیز بھائیوں کو کھو دیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ کس کے بلبوتے پر بنی امیہ سے جنگ کرتی، کیونکہ اب نہ طلحہ تھے، نہ زبیر، نہ عبد الرحمن اور نہ ہی دوسرے مددگار۔ عائشہ نے ان دو بیتوں کے سہارے اپنی دلی کیفیت کو یوں بیان کیا 2 شعروں میں۔ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ چلے گئے جن کے سایہ رحمت میں زندگی گزارتے تھے، اور ہم ان کے بعد اسی طرح ہیں جیسے جزام شخص کی کھال کہ نہ نفع بخش ہے اور نہ خیر کی امید ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا گویا عیب ہے، جبکہ ان لوگوں نے کوئی برائی بھی نہیں پھیلائی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ عائشہ کا پہلے کی طرح وہ سن بھی نہ رہا تھا کہ وہ مرکب پر سوار ہو کر جنگل و بیابان کی خاک چھانتی اور بنی امیہ کے خلاف آتش جنگ کو بھڑکاتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے کینے اور دشمنی کو دوسری شکل میں ظاہر کیا، اور آپ نے پہلے دیکھا کہ حاکم مدینہ مروان جیسے ہی یعنی عائشہ کے چنگل میں آیا تو انہوں نے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اس کے باپ کے سلسلے میں تھا کہ تم تو پہلے ہی سے ملعون خدا ہو، اس کو بیان کر ڈالا اور مدتوں اسی ڈگر پر چلتی رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ نے بنی امیہ کی مذمت میں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے، یہ سب اسی دور کی ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جو کچھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے فضائل اور احادیث سنی تھی اس کو بیان کیا، کیونکہ معاویہ اور بنی امیہ کو اس دور میں چڑھانے کے لیے سوائے فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس عمل نے ان لوگوں کو سخت متحیر اور ان کے دماغ کو چکرا ڈالا تھا۔ اس کے بعد اس دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے کافی محبت سے پیش آنے لگی، لہٰذا جو بھی حدیثیں ان لوگوں کے سلسلے میں عائشہ سے نقل ہوئی ہیں وہ کتب احادیث میں جو فضائل امیر المومنین علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ نیز ان کی والدہ گرامی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں، ضرور بالضرور اسی دور کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو کلمات ندامت اور شرمندگی کے عائشہ نے جنگ جمل کے بارے میں کہے ہیں اسی زمانے کے ابتدائی دور کے ہیں، اور مرتے دم تک اس کا رونا روتی رہیں، جس کی تفصیل آئندہ صفحات پر آئے گی۔ عنوان ہے جنگ جمل سے عائشہ کی شرمندگی۔ ابو جندب کوفی نے عائشہ سے اپنی ملاقات کی داستان یوں بیان کی ہے: جب ہم عائشہ کے گھر گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ ازد سے جو کہ کوفے میں رہتا ہوں۔ عائشہ نے کہا آیا تم نے جنگ جمل میں شرکت کی تھی؟ جندب کوفی نے کہا جی ہاں۔ عائشہ نے کہا آیا ہمارے مخالف تھے یا موافق؟ جندب نے کہا ہم آپ کے مخالف لشکر میں تھے۔ عائشہ نے کہا آیا وہ کون شخص تھا جس نے اپنے رجس میں یہ کہا تھا کہ اے ام المومنین ہم آپ کو جانتے ہیں لیکن آپ ہم کو نہیں پہچانتی؟ جندب نے کہا ہاں وہ میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے بعد اتنا روئیں کہ میں سمجھا کہ ان کو گریہ سے ہرگز افاقہ نہیں ہوگا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں ایک روز عائشہ کے یہاں گفتگو کے درمیان جنگ جمل کا تذکرہ آ گیا تو عائشہ نے پوچھا لوگ ابھی تک اس جنگ کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ حاضرین نے کہا ہاں۔ عائشہ نے کہا اے کاش اس جنگ میں شرکت نہ کی ہوتی اور دیگر ازواج رسول کی طرح اپنے گھر میں رہتی، ہمارے 10 قیمتی فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث جیسے افراد نہ مارے جاتے۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284، طبقات ابن سعد بن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔
مورخین اور مفسرین نے مسروق نامی شخص سے نقل کیا ہے کہ عائشہ جس گھڑی سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھتی تھیں جس میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا تو آپ اتنا روتی تھیں کہ اوڑھنی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ یہ روایت طبقات کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ عنوان ہے عائشہ مرنے سے پہلے۔ صاحب کتاب طبقات الکبریٰ محمد بن سعد نقل کرتے ہیں، ایک روز ابن عباس عائشہ کے مرنے سے پہلے ان کو دیکھنے گئے تو انہوں نے ان کی خوب تعریف و تحسین کی۔ جب ابن عباس چلے گئے تو عائشہ نے عبداللہ بن زبیر سے کہا، ابن عباس نے میری تعریف کی ہے، اب مجھے ذرہ برابر اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہم کو اچھے نام سے یاد کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ ہمیں اس طرح سے بھلا دیں گویا دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ یہ روایت طبقات کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 462 پر ہے۔ کتاب بلاغت النساء میں آیا ہے کہ جس وقت عائشہ پر حالت احتضار کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ بہت مضطرب اور پریشان تھیں۔ حاضرین نے ان سے کہا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی اور ام المومنین ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، میں سچ کہتی ہوں کہ جنگ جمل میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ اے کاش اس دن سے پہلے مر کھپ گئی ہوتی یا فنا ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کہا کہ خدا کی قسم اچھا ہوتا کہ میں درخت ہوتی، قسم خدا کی بہتر تھا کہ اینٹ پتھر ہوتی، خدا کی قسم اچھا ہوتا کہ خدا ہمیں پیدا ہی نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ عائشہ مرتے وقت تک بہت حسرت اور یاس سے کہتی تھی کہ ہم نے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوادث ناگوار پیدا کیے، لیکن اب اس دنیا سے جاری ہوں، لہٰذا ہمیں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ عالم اہل سنت ذہبی لکھتے ہیں، حادثے سے عائشہ کی مراد جنگ جمل ہو سکتی ہے جس کو بھڑکانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی ذہبی لکھتے ہیں کہ عائشہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں نماز صبح کے وقت وفات پائی، اور چونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں دفن کرنا، لہٰذا مہاجرین اور انصار کی اچھی خاصی جمعیت جنازے میں شریک ہوئی۔ لوگ خرمہ کی لکڑی کو روشن کیے ہوئے جنازے کے ساتھ تھے تاکہ راستہ چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ مدینے کی عورتیں قبرستان بقیع میں اس طرح تھیں جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ عید کا دن ہے۔ ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ مروان کی نمائندگی میں شہر مدینہ پر ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ وہ مروان کی نمائندگی میں شہر مدینہ پر حکومت کر رہے تھے۔ جس وقت عائشہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 63 سال کچھ مہینے کی تھی۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15، شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ ہم نے عائشہ کی زندگی کو زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کے مرتے دم تک پیش کیا تاکہ ان کی شخصیت اور وہ تمام گوشے جو سیاسی اور اجتماعی لحاظ سے اجاگر ہو جائیں، لیکن آئندہ کی صفحات میں مزید ان کی زندگی کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔